اکثر ہمارا یہ مجمع جو ہے کام کے مذاکرہ کرنے والا ہے، اور کام تو کام سے ہی ہوتا ہے۔ عملی طور پر ہمیں اپنے اپنے اضلاع میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سالہ سال سے چلتا آیا ہوا ایک نظام ہے، اور ایک محنت کا وہ طریقہ ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کسی وقت بھی ہمیں اطمینان سے نہیں بیٹھنا چاہیے جو کام ہمارا ہو رہا ہے۔ جیسے ہم اپنے دنیاوی کاموں کے بارے میں دیکھتے ہیں، دکان کاروبار کے بارے میں، چلتی ہوئی دکان ہے پھر بھی آدمی مطمئن نہیں، روزانہ نفع بڑھ رہا ہے، روزانہ کاروبار بڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اگلا کچھ سوچ رہا ہے، آگے کے لیے آدمی سوچ رہا ہے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے، اعضاء جواب دے رہے ہیں، آدمی تھک جا رہا ہے، اور پھر بھی اس کو آگے اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں بھی ہمارے کام کے بارے میں غور کرنا چاہیے، روٹین نہ ہو جائے اور رسمیت پر نہ آ جائے، جس کو ہماری اصطلاح میں بارہا ہم سنتے ہیں کہ بھائی کام رسمیت پر نہ چلا جائے۔ اگر وہ رسم بن گیا تو اس کے اندر کا نفع نکل جائے گا، بلکہ نفع کے بجائے نقصان کے پہلو شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دہلی کی درگاہ پر جو عرس ہوتا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں، ایک تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ جب حضرت کا انتقال ہوا تو اس موقع پر ان کے جتنے خلفاء بڑے اہل اللہ میں سے تھے اور بہت بڑے داعی بھی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء مختلف صوبوں میں، ملکوں میں جاتے تھے وہاں سے، اور وہ پھر وہاں پر کام کرتے۔ تو ایک رائج طریقہ تھا اس وقت کا کام کرنے کا۔ جب انتقال ہوا تو حضرات جمع ہوئے تھے، تو انہوں نے تدفین وغیرہ سے فارغ ہوئے، ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے کہ بھئی حضرت تھے، سب آتے تھے، استفادہ کرتے تھے، کام کی شکلیں بناتے تھے، جاتے تھے ملکوں میں، علاقوں میں کام کرتے تھے، اب وہ تو چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے آپس کی مشاورت سے بات طے کی کہ ہم سال میں ایک دن سب جمع ہو جایا کریں گے، اور ہم آپس میں بیٹھ کر سوچیں گے کہ بھئی کس طرح کام کرنا ہے، کیسے آگے بڑھانا ہے۔ تو وہ ایک دن وہ جمع ہوتے تھے، وہی والے دن جس دن ان کا انتقال ہوا، اور وہ شکلیں سوچتے تھے کام کی، محنت کی تدبیر کرتے تھے، امت کی اصلاح کے لیے نظام قائم کرتے تھے۔ تو وہ وہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، اور ابھی جو حال ہے سب کو پتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ رسمیت پر گیا، اور ہوتے ہوتے اس کے نفع کے پہلو ختم ہو کر نقصان کے پہلو شامل ہوتے گئے۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم غور کریں اپنے کام پر، اور اس میں خصوصاً مستورات کا جو ہمارا کام ہے، یعنی 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، کہیں 20 سال ہو گئے، تو اس کام کے ذریعے سے جس محنت میں تاثیر ہے، بارہا سنتے ہیں ہم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو مکے کا کفر، شرک اور مدینے کا نفاق سب دھیرے 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 ختم ہو گئے، اور جہاں بے حیائی تھی، جاہلیت کے دور کا جو معاشرہ ہے، جاہلیت کا دور کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرت کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں عورتوں کا کیا حال تھا، بچوں کا کیا حال تھا، جوانوں کا کیا حال تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی محنت کے ذریعے سے وہ ساری معاشرت جو جاہلیت کی تھی ختم ہو کر اسلام کا ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ گیا، اور بہت تھوڑے وقت میں آ گیا، کوئی لمبا زمانہ نہیں گزرا اس میں۔ وہ اصل محنت کرنے والوں کی پختگی تھی، حالانکہ مجمع تھوڑا تھا، مجمع زیادہ نہیں تھا، مجمع تھوڑا تھا، لیکن ان کے عزائم پختہ تھے، نیتیں اچھی تھی، طریقہ کار مضبوط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جاہلیت کے تمام رسوم کو اور تمام خرافات کو عافیت کے ساتھ ختم کر دی۔ اس کے لیے کوئی قوت نافذہ اس وقت استعمال نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں کوئی ایسی زیادہ قوت کے ساتھ کام نہیں لیا گیا ہے۔ بعض مرتبہ یہ خیالات آتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا، معاشرت کے سدھار کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے، اب بہت ہو گیا، سمجھانے کی باتیں بہت ہو گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور گزرا ہے تو اس میں زیادہ افہام و تفہیم ہے۔ شریعت کی چونکہ تکمیل کرنی تھی، مصلحت اسی کی تھی کہ اس طرح کے بعض قصے پیش آئے، بے زنا کا بھی واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حد بھی نافذ کروائی گئی۔ باقی عموماً جو آپ کا محنت کا طرز تھا وہ اسی طرح کا تھا، افہام و تفہیم ہے اس میں۔
سمجھنا سمجھانا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ موقع بہ موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی بات کی اور ان کو بھی سمجھایا، مردوں کے ذریعے سے بھی ان کے گھروں تک دین پہنچانے کی شکل قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی نقل اتارتے ہوئے محنت کا ایک نظام قائم ہوا ہے، گھر کی تعلیم، محلے کی ہفتہ واری تعلیم، اور مستورات کا ایک محدود خروج اپنے شوہر کے ساتھ، محرم کے ساتھ، شریعت کے اصول کی پابندی کے ساتھ، وہ ایک بہت مستحکم اور مضبوط نظام ہے۔ لیکن یہ اس وقت مفید ہے کہ جب وہ اچھی نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح فکروں کے ساتھ، ورنہ اگر وہ رسمیت ہے کہ بھئی مستورات کا بیان جس کا طے ہے اس کو ہی پتہ نہیں کہ مجھے آج بیان کرنے جانے کا ہے، کہ دوپہر میں ان کے ذمے 2 بجے بیان ہے، تو وہ گھر والے فون کرتے ہیں کسی کو، بھئی آج کس کا بیان ہے ذرا بتاؤ ان کو، یہاں مستورات انتظار کر رہی ہے، تو پھر وہ اتنی فکر کے ساتھ کام ہے تو کیسے مؤثر بنے گا؟ مستورات کے آج تعلیم کے حلقے ہیں مسجد کے اطراف میں 2 جگہ 3 جگہ، اور مسجد وار جماعت کو یاد بھی نہیں ہے کہ بھئی آج تعلیم ہے، تو پھر کیسے وہ چیز منتقل ہوگی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ بزرگوں نے جو ترتیب دی ہے یہ بہت محفوظ اور مستحکم شکل ہے، اس کو آہستہ آہستہ جو ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر 30-40 گھروں پر مستورات کے تعلیم کا حلقہ قائم ہو جائے۔ ابھی استعداد نہیں ہے تو با استعداد مستورات اپنے آپ تیار نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوگی، وہ تو مسجد اور جماعت کو کرنا پڑے گا۔ مسجد کی جماعت کے ذمہ ہے کہ وہ ایسی باصلاحیت مستورات تیار کریں، اور کہاں سے لائیں گے؟ بھائی مستورات جماعت کے جو مستورات جماعت کے ساتھی ہیں ان میں بیویاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، رشتہ دار ہیں، وہیں سے اندر ہی سے عملہ نکلے گا، ان پر محنت کر کے ان کو تیار کیا جائے، اور وہ تیار ہوگی گھر کی تعلیم کے راستے سے، جو اصل اساس ہے مستورات کے کام کی، جو اصل بنیاد ہے گھر کی تعلیم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ہی اس کی شروعات کی، پہلے ہی دن سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ امی جان، جاہلیت کے اس دور میں وہ پلی بڑی تھی، جوان ہوئی، بڑی ہوئی، نکاح ہوا، 40 سال کی عمر میں تو نکاح ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صحبت و خدمت کا وہ اثر تھا کہ پہلے ہی دن سے ان کے اوپر دینی رنگ چڑھا، اور پہلے ہی دن سے دعوتی رنگ چڑھا، دینی رنگ بھی چڑھا، دعوتی رنگ بھی ان پر چڑھا۔ بہت سارے ان کے واقعات اس نوعیت کے جس میں وہ مکہ کی عورتوں کو دعوت دے رہے۔ ایک موقع کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے مکہ کے شرفاء کی خواتین کو جمع کیا اپنے گھر پر، کھانے کے عنوان پر، ان کو کھانا کھلایا پلایا، پھر اس کے بعد ان سے پوچھا کہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے بھلے آدمی ہیں۔ ان سے وہ تصدیق کروا کر اب ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ دعوتی رنگ وہیں چڑھا ہے۔ ایسے دیگر ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ مدینہ منورہ کی جو آپ کی زندگی ہے وہ کل 10 سال کی ہے، وہ 10 سال میں آپ کے 25 یا 27 تو سفر ہے، اور مدینہ منورہ میں رہنے کا جو زمانہ ہے آپ کا، اس میں ایک طرف وحی آ رہی ہے، دوسری طرف اس وحی کو امت میں منتقل کر رہے ہیں، یہ غزووں کے اسفار ہیں آپ کے، جہاں بیچ کے جو فرصت کے ایام ہے اس میں کہیں وفود آ رہے ہیں، امت کے اور مختلف مسائل تھے وہاں رہتے ہوئے، اور آپ کے ذمے 24 گھنٹے اتنی ساری عبادت کی، دعوت کی، تعلیم و تعلم کی، خدمت امت کی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو دین دیا، علم دی۔ یہاں تک کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتا ہے کہ ہم نے تقریباً آدھا علم امی جان سے سیکھا ہے، آدھا علم۔ روایات جو کثرت سے روایات کرنے والے صحابہ صحابیات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ علم انہوں نے حضور علیہ السلام سے لیا ہے۔ اصل جو ہمارا مستورات کا کام ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں پر محنت کریں، پہلا کام یہ ہے، اور وہ محنت کا راستہ گھر کی فضائل کی تعلیم، اس لیے کہ ہم میں ہر ایک کو ملکہ نہیں ہے ان کو دین پہنچانے کا، طریقہ نہیں ہمارے پاس،
تعلیم کا راستہ ایسا ہے کہ جماعت میں جیسے جاتا ہے تو امیر صاحب 12-15 آدمیوں کو لے کر بیٹھتے ہیں روزانہ، تو وہی تعلیم کے راستے سے باتیں سنا سنا کر ان ساتھیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہی گھر میں محنت کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے کہ ہم اپنی مستورات پر محنت کریں اپنے گھر میں۔ اگر ان پر صحیح محنت ہوئی تو انشاءاللہ یہ ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری بچیاں جو نمونہ بنے گی نماز میں، علم میں، دعوت میں اور معاشرت میں بھی۔ اور اللہ کا فضل ہے، جن بھائیوں نے محنت کی ہے اپنے گھروں میں، تو ان کے پیچھے ان کی گھر کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کی بہنیں، بہویں جو ہیں وہ اپنے اپنے ماحول میں، معاشرت میں اور تعلیم و تعلم میں، عبادت میں نمونہ ہے، اور ان کے ذریعے سے ان کے محلوں میں دین پھیلا۔ بہت سارے محلے، بہت ساری بستیاں، بہت سارے گاؤں جو ہیں وہ ذریعہ بنے۔ ہمارے یہاں جو برقع آیا ہے، برقع ہمارے شہر میں، وہ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہن تھی، ان کے ذریعے سے ہمارے یہاں برقع آیا۔ ایک گھر میں محنت ہوئی، وہ وہاں پر پہنچی اور ان کے راستے سے وہاں پر برقع زندہ ہو گیا۔ تو یہ بہت بنیادی چیز، ہم بے فکر نہ رہیں اس معاملے میں۔ بڑی غفلت اپنی جوان بچیوں کے بارے میں بھی، ہم نے ان کو بھی ماحول کے حوالے کر دیا ہے۔ گھر کا جو ماحول ہے، خاندان، ٹھیک ہے، صلہ رحمی ہمیں سب سے کرنی ہے، فاسق سے فاسق رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرنی ہے، لیکن ان کا جو فسق ہے وہ ہمارے گھر میں نہ آوے، اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر حضور علیہ السلام کے ماحول میں تو کوئی صحابی مسلمان ہے، بھائی غیر مسلم ہے، ماں غیر مسلم ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو ان کا اسلام کا اثر وہاں گیا تو دن بدن وہاں سے تعداد بڑھ کر یہاں آئی، لیکن یہاں سے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ دعوت کا اثر ہے، دین کا اور دعوت کا یہ اثر ہے کہ آدمی صحیح رخ پر آنے کے بعد اب اس کے ذریعے سے اس کے محلے میں، گھر میں، بستی میں، علاقے میں دوسرے لوگ اس کے صحیح طریقے پر آوے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہم کو تو اللہ نے توفیق دے دی دین پر چلنے کی، نماز پڑھنے کی، شریعت سنت کی پابندی کرنے کی، لیکن گھر کے ماحول سے ہم ایسے غافل رہے کہ ہمارے رشتہ داروں کا فسق و فجور وہ ہمارے بچوں کو کھا گیا۔ ننیال میں فسق ہے، یہاں ددیال میں دین ہے۔ اب ننیال میں فسق ہے تو ننیال والوں سے رشتہ توڑنا نہیں ہے، لیکن اس فسق سے حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس فسق سے حفاظت کریں گے جو اس کے ننیال میں ہے۔ یا ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، بھائی کے گھر میں نہیں ہے، جو بچوں کے چچا لگتے ہیں، تو ان سے صلہ رحمی تو کرنی پڑے گی، رشتہ داری ہے۔ کافی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کے گھر کا کفر اور ان کے گھر کا فسق ہمارے یہاں نہ آوے، اس سے حفاظت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہاں رہنے والوں میں دین ہے، کوئی رشتہ دار باہر ملکوں میں ہے، وہ بہت مؤثر ہوتے ہیں، مالدار، پڑھے لکھے اور بیرون والے۔ رشتہ داروں میں جو پیسے والے ہیں وہ، اور جو ایجوکیٹڈ ہے وہ، اور جو باہر ملکوں میں رہتے وہ، یہ تینوں طبقے جو ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کے یا ان پڑھ رشتہ دار جو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے زیادہ پڑھے نے وہ، اور ہندوستان میں رہنے والے رشتہ دار جو ہیں ان کے اوپر یہ باہر والے، پڑھے لکھے اور پیسوں والے، یہ بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ انہی کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں فساد پھیلتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس بارے میں اس کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ اپنے گھروں میں ایک تو تعلیم کا، روزانہ کی تعلیم کے ذریعے سے ایک ماحول قائم کیا جاوے، اور تعلیم سے مقصود صرف 2 صفحے 3 صفحے فضائل کی کتاب کے پڑھ لینا مقصود نہیں ہے، وہ ذہن بنانے کے لیے، زمین ہموار کرنے کے لیے، جیسے کسان زمین ہموار کرنے کے پانی چھڑک کر ٹریکٹر چلاتا ہے، ہل چلاتا ہے، وہاں تک کام پورا نہیں ہو جاتا، اور زمین ہموار ہونے کے بعد دانے ڈالنے پڑتے ہیں، کھاد ڈالنا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، پھر اس کی باڑ لگا کے حفاظت کرنا پڑتا ہے، تب وہ فصل کاٹے گا۔ فضائل کی تعلیم سے زمین ہموار ہو جائے گی، جذبات بن جائیں گے۔ اب ان کو دین پر لانے کے لیے روزانہ موقع بموقع رہبری ہے۔ کھاتے ہوئے ساتھ میں کھانے لے کر بیٹھے ہیں تو کھانے کی سنتیں ان کو بتا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھانے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا غلام سم اللہ، اے بیٹے اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، کل بیمینک، اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ تربیت ہے آپ کی، یہ تربیت ہے آپ کی۔ اپنے بھائی، چچا زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کیا اور کہا، یا غلام، اے میرے بیٹے،
اور پھر آگے وہ پوری حدیث ہے تفصیل سے، جس میں کہ تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگنا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، وہ پوری یہ عملی تربیت ہے آپ کو۔ ایسے موقع بہ موقع کھاتے ہوئے کھانے کا دین، سوتے ہوئے سونے کا دین، عید آ رہی ہے تو عید کا دین، گھر میں شادی ہے تو شادی سے مہینہ 2 مہینے پہلے سے ہمیں شادی کے لائن کا دین گھر میں داخل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ 2 مہینے پہلے سے، 3 مہینے پہلے سے اس کے مذاکرے کرنے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں ہونے والی شادی شریعت سنت کے مطابق ہو، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ پوری دنیا میں ہو نہ ہو وہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، ہمارے گھر کی شادی شریعت سنت کے مطابق ہوئی نہیں ہوئی ہے، اس کا سوال ہم سے اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ یہ ان کو دین دینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہمارے گھر میں ہونے والا ولیمہ اور محلے کے کسی رئیس سیٹھ کے گھر میں ہونے والا ولیمہ ایک ہی ہال میں ہو رہا ہے، ایک ہی ہال ہے، تبلیغ والوں کے لیے بھی وہی ہال ہے اور دنیا داروں کا بھی وہی ہال ہے۔ دنیا دار کا ولیمہ ہوا، وہاں ان کی بہو بیٹیاں بھی اسی طرح گئی تھی، اور تبلیغ والوں کا ولیمہ ہوا، اس میں بھی وہی ہو، تو فرق کیا بچا ہمارا؟ ہماری گھر کی محنت کا یہ ذوق ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی، اس میں فرق کرنے کے لیے ان کی ذہن سازی کرنی ہوگی۔ اور وہی جملہ جو ہے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دو، ورنہ تم اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو جاؤ گے۔ اخیر میں پھر آدمی بے بس ہو جاتا ہے، کب کیا کرے، بچے مانتے نہیں ہیں، بچیاں اصل میں بہت اصرار کر رہی ہیں، گھر کی عورتیں منع کر رہی ہیں، یہ آخر میں آدمی کی بے بسی ہوتی ہے۔ لیکن وہ بے بسی آدمی خود لاتا ہے، جو وقت محنت کا ہے اس وقت غفلت برتی ہے۔ اس لیے اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، بلکہ موقع بہ موقع ان کی تربیت کرنا ہے۔ صرف ان کو حافظ بنا دینا کافی نہیں ہوگا، صرف کالا برقع خرید کر مارکیٹ سے لا کر دے دینا کافی نہیں ہوگا، دل کے اندر حیا پیدا کرنی ہوگی، دل کے اندر حیا پیدا کرنی ہوگی، اوپر بھی برقع چڑھے گا، باقی خالی کالا برقع کام نہیں لگے گا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہم لوگ بیٹھے تھے بروڑا ایک جگہ پر، تو وہاں یہی وہ ماحول کے اور اس کی بات ایک صاحب کر رہے تھے کہ ہم لوگ جب کالج میں تھے تو ایک علاقے سے ایک لڑکی آتی تھی، پورے حجاب میں آتی تھی، پورے حجاب۔ شروع میں تو پورے کالج میں اس کا رعب تھا ایک کہ بڑی پابردہ ہے، بہت اس کا اثر تھا، لیکن 1 سال گزرتے گزرتے اس کا برقع اور اس کا دوپٹہ سب اتر گیا اس ماحول میں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بچیوں کو لے کر بیٹھیں۔ جو حجاب کی باتیں ہیں اس میں بے حجابی سے لوگ کرتے رہتے ہیں، بچوں کے سامنے ماں بہن کے گالیاں دیتے ہیں ان کو، اور جو کرنے کی بات ہے اس میں کہ ایسی بات کیسے کرے، بچیوں شرم آتی ہے اس میں، ایسی بات میں شرم آتی ہے کہ بچیوں کو اسلام کا دین سمجھانا ہے، ان کو پردہ بتانا ہے، ان کو غیر محرم کی تمیز سمجھانی ہے۔ بھئی تمہارا چچا زاد بھائی تمہارا غیر محرم ہے، یہ ماموزاد بھائی ہے، اس کی سواری پر اس کے بائک پر بیٹھ کر اپنی بیٹی جا رہی ہے اور پپا دیکھ رہا ہے کہ وہ تو اس کے ماما کا بیٹا ہے، وہ تو غیر محرم ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، پڑوسی ہیں، اپنے لڑکوں کے دوست ہیں جو گھر پر آتے جاتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی معاشرت ہے جس میں حیا ہے، ایک ماحول ہے اس کا ماحول ہے۔ اگر گھر میں محنت کر کے ان کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے گی تو ہوگی، ورنہ یہ ماحول ایسا ہے کہ جس ماحول میں جو ہے خرد کا نام جنو ہے، جنو کا نام خرد ہے، یعنی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلا نمبر جو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے گھر میں تعلیم کے راستے سے اپنے بچوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی تربیت کا نظام کریں۔ اور دیکھو اسلام جو ہے وہ خشک تربیت نہیں ہے، اسلام میں صرف ہم خالی ان کو اسی چیزوں پر ڈانٹتے ٹوکتے رہیں گے تو ان کو یہ لگے یہ تو بس ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو متوسط درجے کا نفقہ 1 سال کا نفقہ دیتے تھے، 1 سال کا نفقہ حضور علیہ السلام دے دیتے تھے، متوسط نفقہ دیتے تھے، یعنی ان کو خرچہ پانی کھانا پینا جو ان کی ضروریات ہیں اور ان کا اکرام احترام، ان کا پورا اکرام احترام کرتے تھے۔ بعض دینی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصے ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کیا، باقی ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ زیادہ آپ کی نہیں ملے گی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی۔ تو ان کے ساتھ ایک رابطہ بنا کر، جو کام ہے وہ رابطہ بنا کر ہے، ضابطے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک رابطہ بنا کر ان کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہمارے گھر کی معاشرے اور امت کے لیے، اور ان کی اس کے ساتھ ساتھ ان کا داعیانہ ذہن بنے، ہماری اولاد کا بھی،
اگر وہ دائی ہوں گے تو خالہ کے، ماموں کے، پھوپھی کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے یہ خیر کا ذریعہ بن جائے. اور اگر وہ دائی نہیں ہے اور ان میں عبادت اور اعمال ہیں تو خالہ کے گھر جائیں گے تو وہاں ان کے جیسے ہو جائیں گے. خالہ کے بیٹے یہاں آ گئے جو وہ 3 طبقوں میں سے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان سے وہ متاثر رہیں گے. ان کو دائی بنایا جاوے. ایک تو ضرورت اس کی ہے. دوسرا، جو ہمارے محلے کے تعلیم کے حلقے ہیں، یہ 2 حلقے 3 حلقے، اب 1000 مکان ہیں، 500 گھر ہیں، 2 حلقے ہیں، ہم اس پر قناعت نہ کریں. ابھی جو کارگزاری آئی گزشتہ سال کے تعلیم کے حلقے، اس سال کے تو 5% بھی حلقے بڑھے نہیں ہیں، 5% بھی نہیں بڑھے. بلکہ ضرورت ہی تو ہر مسجد کی سطح سے حلقے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہر 40-50 گھروں پر حلقہ ہو جائے. ہماری مسجد جب بنیاد پڑی اس کی تو ہمارے پاس کوئی ایک بہن بھی تعلیم کرنے والی نہیں تھی مسجد میں. تو قریب کا جو محلہ تھا وہاں سے آپس کے مشورے سے مستورہ ان سے بات کر کے مسجد والوں سے ایک بہن تعلیم کرنے والی وہاں سے اور نئی 2-3 بہنیں ہمارے محلے سے لگا کر ان کا حلقہ شروع کروایا تھا اس وقت. اور پھر دوسرا حلقہ شروع کرنے کے لیے ادھر کی دوسری مسجد سے 2-3 بہنیں مشورے سے طے کروائی کہ بھائی آپ کا محلہ ہمارے محلے میں زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی مستورات نے ہم کو دوسرا حلقہ شروع کرنا ہے. تو وہاں سے 2-3 بہنیں لائیں اور ان کے ذریعے سے دوسرا حلقہ ادھر شروع کیا. ابھی 5 تعلیم کے حلقے ہیں، 150 گھر ہیں. کتنے حلقے ہیں؟ تدبیر کی مسجدوار جماعت نے تدبیر کی. 1 سے 2 ہوا، 2 سے 3 ہوئے، 3 سے 4 ہوئے، 4 سے 5 ہو گئے. اور اسی میں جو ساتھی بیٹھتے تھے انہوں نے اپنی مستورات کے ساتھ 3-3 دن لگائے. بعض ساتھیوں نے عشرہ لگایا، 1-2 ساتھیوں نے چلہ لگا لیا، اور اسی میں یہ 5 حلقے قابو میں آ گئے. اب پہلے ایک حلقے میں جتنی بہنیں جڑتی تھی، اب 5واں حلقہ چھوڑ کر 4 حلقوں میں وہی تعداد ہے. وہاں 20 سے 25 بہنیں آتی تھی ایک جگہ پر تعلیم میں، اب وہ 4 حلقوں میں 20 سے 25 آ رہی ہے، اور 5واں جو نیا حلقہ شروع ہوا ہے وہاں 12-15 بھی آ رہی ہے. ایک تدبیر کے ساتھ ہر مسجد و جماعت کو اس کام پر لگانا پڑے گا کہ وہ اپنی مسجد کے اطراف میں ہر 40-50 گھروں پر ایک حلقہ قائم کر. بہت سارے فتنوں کا یہ حل ہے، اور خاموشی کے ساتھ ہر گھر تک بات پہنچے گی. کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی بڑا مجمع جمع کرنا. ابتدا میں جب یہ حلقے چھوٹے ہوئے اور وہ جو بڑے بڑے بیانات ہوتے تھے جمعہ کے دن 7-8 جگہ پر ہمارے شہر میں، تو ہمارے بہت سارے ساتھی کئی بار آئے وہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت نقصان ہو گیا، بہت یہ ہو گیا، اتنا بڑا مجمع آتا تھا اور یہ ہوتا تھا. تو پھر ان کے سامنے کافی سال ہوئے اس کو بھی، ہم لوگوں نے ایک مرتبہ گنتی کی کہ وہ جو بڑے جگہوں پر تعلیم ہوتی تھی، بڑے بڑے مدرسوں میں جہاں ہوتی تھی وہاں، تو ایک ایک جگہ پر اتنا بڑا مجمع آتا، کتنی بہنیں ہوتی تھیں. تو وہ بہنیں اور اس وقت جو حلقے بڑے سب جگہ ان کو ملاتے ہیں وہ 10واں حصہ بھی نہیں تھا. وہ جو آ رہی تھی اس میں 200 کا مجمع ہے، کہیں 250 کا مجمع ہوتا، کہیں 300 بہنیں تھیں. اب اتنی بہنیں 150-200 تو ایک ایک مسجد میں جڑ رہی ہیں. ایک بہت مستحکم نظام ہے یہ، اور اتنا 1 گھنٹے کے لیے ان کو نکالنا ہے اپنے گھر سے، اس لیے کہ ان کا مستورات کا خروج محمود نہیں ہے، بقدر ضرورت ان کو نکالا گیا ہے. جیسے ایک عورت بیمار ہو گئی تو اس کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے، بقدر ضرورت اس کو ایڈمٹ کر لیں. ایسے دینی مصلحت کے خاطر ان کا سہروزہ، عشرہ، چلہ جو کچھ بھی ہے، ورنہ اس کا اپنے گھر سے نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جہاں ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے. تو اتنا مستحکم نظام اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے ضرورت ہے مستقل اس کو اپنا امر بناؤ، اپنے اپنے علاقوں میں اس کو مستقل امر بناؤ کہ بھئی کس مسجد میں کتنے حلقوں کی ضرورت ہے، ان کو کتنی استعداد ہے اور کتنے حلقے. مثلا ایک مسجد میں 10 حلقوں کی ضرورت ہے اور ان کے پاس استعداد 5 حلقوں کی ہے، لیکن ابھی چل رہے ہیں 3 حلقے، تو ان کو آمادہ کیا جائے کہ آپ 2 حلقوں کی جگہ بناؤ، اور آپ کے پاس استعداد موجود ہے، ان کے ذریعے سے آپ یہ 2 نئے حلقے چالو کرو تاکہ ابھی 5 ہو جائے، اور ابھی آپ کو 5 حلقوں کی ضرورت ہے، اس کی استعداد بنانا شروع کرو. کیا شکل ہے اس کی؟ مسجد اور جماعت کے اور ساتھیوں کے تفقد کرو جن کی ماں بہنیں ابھی تعلیم کے حلقوں میں نہیں جڑ رہی، ان کے سہروزے لگوانا شروع کرو. یا اور دیگر اور بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے گھر کے مرد جو ہے وہ اتنی تبلیغ میں لگے ہوئے نہیں ہیں، تو ان پر محنت کر کے ان کے سہروزے لگوا دیں، تو تاکہ ان کے اندر دینی دعوتی سوجھ بوجھ پیدا ہو، کتاب پڑھنے کا طریقہ آ جائے، صفات کا مذاکرہ کرنے کا ان کے اندر سلیقہ پیدا ہوا ہے، اب ان کے ذریعے سے تعلیم کے نئے حلقے جاری ہو جائیں.
اور جب تک وہ نہیں ہوتا، اور ایسی مسجدیں ہیں جہاں تعلیم کے حلقے نہیں ہیں، یا وہ علاقے جن کو ہم ابھی بنجر کے عنوان سے لے رہے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی حلقے میں ہیں، وہ کسی نہ کسی حلقے میں اور کسی نہ کسی مسجد کے اطراف میں ہوں گے، تو ان مسجد حلقے والوں کے ذمہ کیا جائے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ وہاں، جب تک تعلیم کے حلقے شروع نہیں ہوتے، وہ ایک مکان تلاش کر کے وہاں 15 دن میں ایک مرتبہ بیان کی شکل بنائی جائے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ بہنیں جو سالہ سال سے دین کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی ہے، ان کے کانوں پر اللہ رسول کی، نماز، اعمال، آخرت کی کوئی بات ہی نہیں پڑ رہی ہے، تو ایک عنوان قائم ہو جائے گا کہ اس بیان کے عنوان پر وہاں پر مستورات جڑنا شروع ہوگی، پھر دھیرے دھیرے وہاں جگہ بن جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کے جو دوسرے گشت ہوتے تھے غیر مانوس محلے میں، جو غیر مانوس محلوں کے عنوان سے نکالے تھے، ان میں وہاں گشت ہوتے تھے دوسرے، تو دوسرے گشت والوں کو ہی ذمہ دے دیا کہ آپ 15 دن میں ایک مرتبہ 2 جوڑے لے کر چلے جائیں وہاں، یا مسجد اور جماعت طے کریں بھائی دوسرا گشت وہاں پر ہے تو 2 جوڑے 1 گھنٹہ طے کرواویں اور یہ لے کر چلے جائیں، مستورات تھوڑی دیر تعلیم کر لیں، اور پھر جو بھائی گئے ہیں ساتھ میں ان میں سے ایک ساتھی وہاں پر بیان کریں۔ اس طرح سلسلہ شروع ہوا، تو پھر وہاں پیچھے جگہ بنی مہمان جماعت کے قیام کی، تو جب مہمان جماعتیں بنی یا شہر کی بازیں مضبوط 3 دن کی جماعتیں بنی، ان کو ان محلوں میں 3 دن لگوائے، تو ایک جگہ سے تو پہلی مرتبہ جماعت وہاں گئی 3 دن کی، وہ 3 دن کی جماعت نقد 3 دن کی جماعت وہاں سے لے کر آئی مستورات کی، اس محلے سے جہاں پہلے کبھی ایک دن بھی ان کا نہیں لگا تھا، اور وہ مستورات کی نقد جماعت وہاں سے لے کر آئی، اور پھر مستقل وہاں تعلیم کا حلقہ شروع ہو گیا۔ ایک تدبیر کے ساتھ ایک پروگرام بنا کر ہمیں اس کو آگے لینا پڑے گا کہ بھئی جہاں حلقے نہیں ہیں تو حلقے بنانے کی استعداد پیدا کرنی ہے، اور جہاں وہ بھی ابھی نہیں ہو سکتا، ایک مسجد اور جماعت ہی نہیں ہے وہاں پر کہ کوئی شکل بنے گی، تو وہاں پر کوشش یہ کرنی ہے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ ایسے بنجر بستیوں میں بھی اور شہروں کے جو محلے اس نوعیت کے ہیں ان محلوں میں بھی 15 دن میں ایک مرتبہ آپس کے مشورے سے، جہاں حلقے مضبوط ہیں تو حلقے میں، اور جہاں حلقے میں وہ استعداد نہیں ہے تو شہر کی سطح پر وہ آپس میں مشورہ کر کے متکلم طے کریں مناسب، اور ان کے ساتھ 1-2 ساتھی بنا کر 2 یا 3 آدمیوں کی جماعت بناویں جو وہاں جا کر اس دن میں وہاں پر بات بیان کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ ان جگہوں پر استعداد پیدا ہوگی۔ ایسے ہماری 3-3 دن کی جماعتیں جاتی ہیں، ہم ذمہ دار ساتھی جاتے ہیں اپنے ضلع میں، علاقوں میں جاتے ہیں، تو وہاں معلوم کریں، اپنے عمومی کام کے ساتھ مستورات کے کام کے بارے میں پوچھیں ان سے کتنے حلقے ہیں، کیا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہاں پر اگر نظام نہیں ہے تو ان کو فکر مند کریں، اور اگر وہاں یہی نوعیت ہے کام کرنے والی مستورات نہیں ہے تو وہ اسی 3 دن کے دوران میں مستورات کو کسی جگہ جمع کر کے وہاں بیان کر کے آگے کے لیے اس سلسلے کو جاری کرواویں وہاں کے مقامی ذمہ داروں کو ساتھ میں لیتے ہوئے، اور جماعتیں ہماری علاقوں میں جاتی ہیں، صوبوں میں اور ضلعوں میں جاتی ہیں، تو وہاں کے ذمہ داروں کا بھی ذہن بناویں اس نسبت سے، ان کو لے کر بیٹھیں اور لے کر بیٹھ کر مستورات میں کام کی شکل بنے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جتنا فساد پھیل رہا ہے اس میں اس وقت جو آلے کار بنی ہیں زیادہ وہ مستورات ہی ہیں، جتنی خیر بھی دنیا میں پھیلی ہے ان میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے، خیر القرون سے لے کر اب تک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سنتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی ان کے گھر کی عورتوں کا بڑا حصہ تھا ان کی تربیت میں، اور خیر القرون میں بھی یہ جو صحابیات کی قربانیاں ہیں، اس وقت جو فساد پھیل رہا ہے تو ان میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ ان کی ان صلاحیتوں کا امالہ کرنا ہے، خالی اب ان پر نقد کرتے رہیں گے یا تبصرہ کرتے رہیں گے وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو بجائے اس کے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کا امالہ کر دیں۔ محلوں میں جیسے پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، بعض پروفیشنل عورتیں ہیں، تو ان کو اگر رخ موڑ دیا، ان کو دعوت میں ان کا وقت لگوا دیا، یہ 11ویں والی 12ویں والی جو بچیاں ہیں کالج میں پڑھنے والی، ان کے والدین کے ساتھ ان کے سہروزے لگوائے اور ان کا دعوتی دینی ذہن بنے گا تو ان کی صلاحیتیں انشاءاللہ دین پر استعمال ہو جائے۔ ایسے ہی جو بات ابھی مذاکرے میں آئی کہ جو لڑکیاں پڑھنے والی ہیں ان کے لیے مسجد کے اطراف میں جو تعلیم کے حلقے چل رہے ہیں انہی میں سے ایک حلقہ اتوار کا کر دیا جائے، یا وہ اپنی جگہ پر باقی ایک نیا حلقہ شروع کر کے اس محلے میں ایک عمومی حلقہ تعلیم کا اتوار کے دن کا شروع کر لیا، اور اس حلقے کے لیے ان بچیوں کو دعوت دے دی جائے، ان کے محرم کے والد والد ہیں، بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار کوئی محرم مرد ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو دعوت دے کر ان حلقوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خروج کے اعتبار سے جیسے کارگزاری میں تھا ابھی کہ چلے کی جماعتیں تو کافی کم ہیں، حالانکہ بااستعداد مستورات بہت ساری ہیں۔ چلے کے فائدہ یہ ہے ایک تو ان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے،
دوسرا ملک بھر میں ہمارا محنت کا، بلکہ پورے عالم میں محنت کا نظام۔ تو دوسری جو یہ ذمہ داری ہے کہ ملکوں میں، علاقوں میں، صوبوں میں، اضلاع میں کام مضبوط ہو، تو اس کے لیے جیسے مردوں کی جماعتیں جا جا کر کام کر رہی ہیں، ایسے مستورات کے ساتھ اگر چلے کی جماعتیں بنتی ہیں تو ان کے ذریعے سے امید ہے کہ یہ علاقوں کے جو حالات ہیں، اور اس وقت یعنی کافی یہ جو جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یعنی کافی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس وقت ایمان و کفر کا مسئلہ ہے۔ ایمان جو دور تھا اس وقت حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، جس میں ارتداد کی ہوا چلی اور مولانا اور زیادہ فکر مند ہوئے، اس وقت جو کارگزاریاں، یہ تو معاشرتی سطح سے کچھ کارگزاریاں سامنے آ جاتی ہیں، بھائی لڑکیوں نے یہ کیا ہے، لڑکیوں نے ایسا کر لیا، ورنہ عقائد اور وہ بنیادی جو چیزیں ہیں، بلکہ نماز کا جو تفقد ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جو اہم ترین فریضہ ہے، اس اہم ترین فریضے کا یہ حال ہے، تو اب دیگر فرائض کے معاملے میں کتنی کوتاہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار ساتھی جو قواعد شرائط ہے اس کی رعایت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط جماعتیں چلے کی بھی اور عشرے کی بھی، جو جماعتیں ہماری بن رہی ہیں عشرے کی، وہ ہمارے صوبے کے سارے تقاضوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ عشرے کی جماعتیں صوبے میں چلتی ہیں، لیکن ایک ضلع کے حصے میں کتنی جماعتیں آتی ہیں؟ 3 جماعتیں، 4 جماعتیں 2 مہینے کے درمیان میں، یا کئی بعض مرتبہ ایک ہی جماعت ایک ضلع کے حصے میں آتی ہے۔ روحوں کی ترتیب بنتی ہے، اس میں دیکھیں کون سے ضلعوں میں جماعتیں گئی، کون سے باقی ہیں، اس کا اندازہ کرتے ہیں تو 2 جماعتیں 3 جماعتیں مشکل سے حصے میں آتی ہیں۔ ویکیشن کا موقع ہوتا ہے، تھوڑی طبیعت پر ساتھی لیتے ہیں، جماعتیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ کوشش کریں اس کی کہ عشرے کی جماعتوں کا بھی ایک نظام بنے۔ تنفیذ کا جو ہمارا مشورہ ہے، اس میں ہم آیا ہوا جو ضلع کا 500 700 800 1000 کا جو مجمع ہے، اس مجمع کی عملاً ترتیب بنا ڈالیں۔ تنفیذ میں مثلا مستورات کا امر آیا تو مستورات کا امر آنے کے بعد اس کی ترغیب کے بعد تشکیل ہو جائے کہ بھئی یہ 2 مہینے کے دوران میں چلے کے لیے ان میں سے ہمارے کون کون بھائی تیار ہیں۔ 5 7 8 نام آ گئے، اب وہ ان پر محنت کا نظام قائم ہو کر وہ جماعتوں کی تکمیل ہو۔ عشرے کے لیے اسی مجمع میں اگر عزائم کروا لیے، بتاؤ کون تیار ہے؟ ان کو الگ بٹھا لیا اور ان کے پاس وقت طے کروا لیا، بھئی ابھی آج مثلا 30 تاریخ ہے، 20 تاریخ تک 25 تاریخ تک ایک جماعت 2 آدمی ہیں، 3 آدمی اور باقی 2 3 آدمیوں بنا لیں گے اپنے حلقے سے۔ اس حلقے کے 2 آدمی ہیں، باقی 2 3 آدمیوں بنا لیں گے۔ اس حلقے سے 4 آدمی، ایک جوڑا اور مزید کر لیں گے وہ۔ تو ایک 2 مہینے کے درمیان کا ایسا کچا خاکہ تیار ہوتا ہے تو وہ جا کر اس کی تکمیل کر لیں گے تو آسانی سے جماعتیں بن جائیں گی۔ ورنہ جیسے یہاں ہم کرتے ہیں بھائی ضلع والے عزائم لکھ کر دے دو، وہاں ان سے عزائم لکھ کر لے لیے تو وہی عزائم کاغذ میں رہ جاتے ہیں۔ تنفیذ کا مطلب ہے لاگو کرنا۔ جو تقاضے ہم یہاں سے لے کر جا رہے ہیں ان تقاضوں کو اپنے ضلع میں لاگو کرنا ہے۔ تو اس کو لاگو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہاں پڑھا، اس کو وہاں سنا دیا، وہ تو سننا سنانا ہوا ہے، بلکہ وہاں عملاً اس کی ترتیبیں قائم ہو جاوے تاکہ اب یہ 2 آدمی ہیں، 2 آدمی مل کر مزید اپنے 3 جوڑے تیار کر دیں۔ اس حلقے کے 3 ہو گئے، 2 ملا دیں۔ کسی حلقے سے ایک ہی ہے، کمزور حلقہ ہے، ٹھیک ہے، اور حلقے سے جو ان 3 کی جوڑی بنا لی، بھائی ان کے یہاں مزید گنجائش نہیں، یہ 3 ہو گئے، آپ اپنے یہاں سے 2 کر کے اس جماعت کو مکمل کر لیں۔ تو عشرے کا چلے کا خروج اس طرح ہو جائے گا، اور 3 دن کے لیے تو مسجد وار جماعتوں کو ہی فکر مند کیا جاوے کہ وہ اپنی 4 جماعتیں 5 جماعتیں سیر ہو جائیں، اس میں ایک جماعت مستورات کی بناوے ہر مہینے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اکثر مسجدوں میں کچھ نہ کچھ بہنیں وقت لگی ہوئی ہیں، جہاں نہیں ہے اس کو سوچ لیا جائے۔ باقی اگر ضلع میں 150 مسجدوں میں 100 مسجدوں میں بھی بہنیں ہیں تو وہ مسجدیں تو اپنے کام پر کھڑے ہوں اور ان کو تقاضا دیا جائے، بلکہ ان سے ہفتے کی تعلیم کے ساتھ عزم لیا جائے۔ ایک مسجد کے لیے ہم ایک جماعت نکال دیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ جماعت کون سے ہفتے میں دیں گے، ذرا لکھ کر دیں، اس مہینے میں دیں گے، اگلے مہینے میں، کہ 2 مہینے کے دوران ایک جماعت دینے کا کہہ رہے ہیں تو وہ کب دیں گے وہ تعین کر لیں۔ اگر ساتھیوں کی بھی تعین کہ بھائی یہ 2 ساتھی اپنے ساتھ دوسرے 3 جوڑے 4 جوڑے تیار کر کے 6 کی جماعت بنا لیں گے، اور ہماری یہ جماعت جو ہے فروری کے تیسرے ہفتے میں جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے خروج میں ذرا قوت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ اس راستے سے ہمارا گھر کا، محلے کا 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے ہمارا ضلع کور ہوگا، ضلع کے چھوٹی چھوٹی بستیاں کور ہوگی، اور اس میں ترتیب بنانے میں اس کا خیال کریں ہماری مستورات کی جماعتوں کے بھی، کہ اگر جماعت مضبوط ہے، اس میں 2 جوڑے 3 جوڑے مضبوط ہیں، تو ایسی جماعتوں کو کمزور بستیوں میں ڈالیں۔ جو بالکل نئے ساتھی ہیں کہ بھئی ایک ہی پرانا ہے،
4 जोड़े नए हैं उनको माहौल वाली जगह भेजें ताकि वो काम सीखें। बाकी जिसमें 2-3 बहनें 3 दिन वाली जमात है उसमें पुरानी है, तो उसमें आप भाई पूरी जमात में एक बहन एक भाई उनको नीचे बैठने का मसला है। अब उनकी वजह से वो जमात जा रही है किसी एक ही जगह पर, यानी मजबूत जगह पर जा रहे हैं और वहां कमजोर जगह के तकाजे रह जाते हैं। इसलिए उसमें भी कोशिश करें इसकी कि जो हमारी 3 दिन की मस्तूरात की जमातें बन रही है, इनके जरिए से हम अपने ज़िले के कमज़ोर देहात और जो बड़े शहर हैं तो कमज़ोर मोहल्ले, वहाँ इनके ज़रिए से जो गरीबों के मोहल्ले उन जब वो जमातें जाएगी तो पता चलेगा। हमारे यहाँ जब इस तरह से निज़ाम बनाया हमारे साथियों ने और ऐसी बस्तियों में जमातें भेजना शुरू की तो पता चला कि इनको पाकी नापाकी के मसलों का भी पता नहीं, और उनका यानी पानी जो इस्तेमाल करते हैं वही लोटा टॉयलेट में लेकर जा रहे हैं, वही लोटा वुजू का है और वही ड्रम रखा हुआ है जिसमें से सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यानी जहाँ इल्म है, उलमा है, ऐसी बस्तियों का यह हाल है, क्योंकि वो मस्तूरात इन चीज़ों को सीखा कहाँ है। इसलिए ज़रूरत है कि ऐसी कमज़ोर बस्तियों में 3 दिन की जमातें मस्तूरात की भेजी जाए। अब मेहमान जमातें आती हैं, अशरे की हैं, तो उसमें देख लें, उनका तफक्कुद करें। चिल्ले की जमात बाहर से आई है तो उनका तफक्कुद करें कि क्या क्या हाल है उनका और किस तरह इनको चलाने जैसा है। बाकी हम आप जा रहे हैं अपने अपने ज़िले में तो इसी की कोशिश करें कि छोटे छोटे देहातों तक पहुँचें। सबसे ज़्यादा वही मेहनत का मैदान है हमारा, उसकी कोशिश करें। दूसरी एक बात है कि ये जो हमारे तालीम होती है रोज़ाना मस्तूरात की जो तालीम के हफ्तावारी हल्के हैं, तो जिस दिन हमारी तालीम है उस तालीम के अमर को मस्जिदवार जमात के सामने लाओ, पूरी मस्जिदवार जमात के सामने, ताकि सारे साथी मस्तूरात के काम की फिक्रों में शरीक। बाज़ मरतबा ये होता है कि पूरी मस्जिद के सामने मस्तूरात का काम नहीं लाते, 2-3 साथी तय हो जाते हैं, वो 2 साथी 3 साथी आपस में बैठकर उसका निज़ाम बनाए, तो फिर बाकी साथियों के सामने मस्तूरात का अमर आता नहीं, उस बारे में मुतफक्किर नहीं होते। पूरी मस्जिदवार जमात के सामने ला, उस दिन 2 मिनट ज़्यादा होंगे मशवरे में। हमारे मशवरे में ओहू भाई जिस दिन गश्त है उस दिन गश्त को लेना है, जिस दिन दूसरा गश्त है उस दिन दूसरे गश्त को लेना है, जिस दिन जमात की वसूली उस दिन वसूली को लेना है, जिस दिन जमात आ रही है तो नुसरत का अमरा लेना है, जिस दिन मस्तूरात का अमरा है तो उस दिन मस्तूरात के पॉइंट को सबके सामने लाकर अपने साथियों को फिक्रमंद करना। एक दूसरा उनका निज़ाम बनाना होता है, भाई कौन तालीम बयान करेगी, कौन इस्तेमाल करेगी वगैरह। तो वो अगर 3 जगह तालीम हो रही, 4 जगह तालीम हो रही है तो 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे उसका निज़ाम भी वही बना लें। और तीसरा, जिस दिन हमारी तालीम है उस दिन मस्जिदवार जमात तालीमी गश्त करें। मस्तूरात की तालीम के लिए मस्जिदवार जमात के मसलन 4 जमातें बनी हुई हैं तो उन चारों जमातों को फिक्रमंद करें कि आप अपने मोहल्ले में फला मकान में तालीम है तो घर घर जाकर औरतों से बात न करें, उस घर के मर्दों से फिक्रमंद करें कि आज दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक फला साहब के मकान पर मस्तूरात की तालीम है, आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर की बहू बेटियों को वहाँ पर भेजें ताकि दीन से उनका रिश्ता जुड़ेगा। कुछ आज़ार होते हैं उस बारे में उनको ज़रा आगे से बात कर लें कि आप हजरात थोड़ी सी अपने घर में घरेलू कोई जिम्मेदारी है, कोई छोटा बच्चा संभालने का है तो आप थोड़ी जिम्मेदारी ले लें और मस्तूरात को ज़रूर भेजें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा घर घर जाकर मर्दों से बात करें, औरतों से बात न करें, बल्कि मर्दों से बात करके उनको उस दिन तालीम के बारे में फिक्रमंद करें। अक्सर कारगुजारी में आता है जहाँ तालीमी गश्त होता है वहाँ तालीम मजबूत होती है, दिन ब दिन बहनें बढ़ती हैं, माहौल बनता जाता है और उसमें जो हमारी काम करने वाली बहनें जो तालीम के हल्कों में जाती हैं वही वक्त लगी हुई बहनें हमारी, तो उनको वक्तन फ़वक्तन जोड़ना चाहिए। 2-3 महीने में एक मरतबा तालीम वाली इन बहनों को हल्कों की सतह पर, मसलन एक हल्के में 25 हल्के हैं छोटे तालीम करने वाली बहनें, एक हल्के में 5 है तो 25 में तकरीबन 125 बहनें हो गई। तो ये 125 बहनों को 2-3 महीने में एक मरतबा किसी मकान पर जोड़ा और उनको ये तालीम की अहमियत, तालीम का मकसद क्या है, क्यों तालीम कर रहे हैं, उससे क्या चीज़ मतलूब है, उसकी अहमियत, तालीम का तरीक़ा, ये सारी चीज़ें उनसे वक्तन फ़वक्तन होती रहेगी। वो अपने मकसद पर कायम रहेगी और फ़आल रहेगी, फ़िक्रमंद रहेगी, पाबंदी करेगी वो, और फिर उसी में आखिर में उनकी आगे की तश्कीलें भी हो जाएगी। से रोज़े लगे हैं तो अशरे की हो जाएगी, अशरे लगे चिल्ले हो जाएंगे, चिल्ले भी लगे उनके तो बैरून की हो जाएगी और छोटे छोटे हलकों में आसानी से अच्छी तरीके से काबू में आ जाएगी। तो इसलिए गुजारिश है कि ये तो तरीक़ेकार है हमारा, बाकी असल वही बात है कि अच्छी नीयत के साथ, सही फ़िक्रों के साथ
جذبات اپنے بھی بناتے ہوئے ہمیں اپنے ساتھیوں کو اس